اسماعیل دہلوی۔ دیکھو صراط مستقیم کا خاتمہ معاذ اللہ۔ اب اس نے سید احمد بریلی کو نبی کے برابر کرسی دی۔ اب کس طریقے سے اس نے کرسی دی، کیا مقام و مرتبہ اس کا بتایا اس نے۔ اگر آپ کو دلیل چاہیے تو صراط مستقیم یہ اس کی کتاب ہے، اس کی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ بکواسات کی ہے معاذ اللہ عز و جل۔ رب تعالی جس کو کوئی خاص درجہ عطا فرمائے اس کو عام القاب سے پکارنا اس کے ان مراتب عالیہ کا انکار کرنا ہے۔ اگر دنیاوی سلطنت کی طرف سے کسی کو نواب یا خان بہادر کا خطاب ملے تو اس کو آدمی یا آدمی کا بچہ یا بھائی وغیرہ کہنا اور ان القاب سے یاد نہ کرنا جرم ہے، کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم حکومت کے عطا کیے ہوئے ان خطابات سے ناراض ہو، تو جس ذات عالی کو رب کی طرف سے نبی رسول کا خطاب ملے اس کو ان القاب کے علاوہ بھائی وغیرہ کہنا جرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنایا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا، اب ان کو بھائی کہنا، اپنے جیسا کہنا، وہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد یا اخا مؤمنین سے نہ پکارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، اور یا اخا مؤمنین، یا اخا مؤمنین یعنی مومنوں کے بھائی، اے مومنوں کے بھائی، یہ کہہ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ پیارے القابات سے پکارا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ رب ہے تو ہم غلاموں کا کیا حق ہے کہ ان کو بشر یا بھائی کہہ کر پکارے۔ قرآن کریم نے کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے، انبیاء کو بشر یعنی ہماری طرح کہتے تھے۔ بشر تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب بشر تھے، مگر ان کے جو بشر ماننے کا جو طریقہ تھا، ان کا عقیدہ تھا، وہ لوگ عام بشر مانتے تھے، ہماری طرح مانتے تھے کہ انہوں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اپنی عقل پہ قیاس کرتے تھے، اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے تھے کہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں، تو یہ ہماری طرح بشر ہے۔ تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ جو آج وہابیوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار مشرکین کا عقیدہ ہے، کفار مشرکین کا عقیدہ ان کا عقیدہ ہے، وہابی کا۔ تو توحید پر کیسے ہوئے پھر یہ لوگ؟ عقیدہ وہ لوگ کا ہے تو مسلمان کہاں سے ہوئے؟ ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہوئے نا۔ یہ قرآن کریم نے کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کفار کیا کہتے تھے؟ کافر بولے نہیں ہو تم مگر ہم جیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ تم ہماری طرح بشر ہو، معاذ اللہ۔ اور یہی عقیدہ اہل حدیث وہابیوں کا ہے کہ وہ صحابہ کا بھی یہ ایمان تھا، کہتے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک وہابی نے میرے سے کہا پوسٹ بھیج کے کہ یہ عقیدہ صحابہ کا تھا کہ صحابہ اپنے طرح بشر مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں مانتے تھے، کفار مانتے تھے۔ وہ کفر بھی کس کی کھاتے میں ڈالے جا کے؟ صحابہ کی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب دلیل کچھ بھی نہیں، صرف ہوائی فائرنگ، دلیل کچھ نہیں، کتاب کا حوالہ نہ کسی صحابی کا قول، کون سے صحابی نے کہا کہ نبی ہماری طرح تھے، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں، صرف اپنی عقل تھوپتے لوگوں کے اوپر۔ اب ہر کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ اب قرآن حدیث بتا رہے نا صاحب، صحابہ کا نام لے رہے، اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے، جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اور جھوٹ ہی قرآن حدیث کا نام ہی لے کر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ بھائی علم دین سیکھیں، جاننے کی کوشش کریں، اور ایسے فریبیوں سے، ایسے فراڈیوں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو یہ کس کا کلام تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کی مثال دی، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا،
کافر بولے نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر. لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے ہو. کافر ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے جیسے اگر بشر کی تم پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. روکتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ ہماری طرح بشر ہے, ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے. اگر تم ان کی پیروی کرو گے, ہم جیسے کی پیروی کرو گے, تم خسارے میں ہو, تم نقصان اٹھانے والوں میں. اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے ہو وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بہت سی آیات ہیں. اسی طرح مساوات بتانا یا انبیاء کرام کی شان گھٹانا طریقہ ابلیس ہے. جی نبیوں کی شان گھٹانا کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا طریقہ ہے. اب یہ لوگ توحید کا نام لیتے, اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے, مدد مانگے تو صرف اسی سے مانگو, کسی کا وسیلہ مت لگاؤ, غوث ہے تو صرف وہ اللہ کی ذات ہے. غوث کا معنی مددگار, مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کے ذات, وہ صرف اللہ ہی ہے. کسی کا وسیلہ لگانا کیا ہے؟ شرک ہے, معاذ اللہ. اب یہ توحید کے آڑ میں نبیوں کی گستاخی کرنا یہ لوگوں کا دین ہے. نبیوں کی گستاخی کرنا یہ لوگوں کا دین ہے, یہ لوگوں کا مذہب ہے. جب تک نبی کی توہین نہیں کریں گے, صحابہ کی توہین نہیں کریں گے, اولیاء کی توہین نہیں کریں گے, جب تک ان کی توحید, ان کا ایمان پورا ہی نہیں ہوتا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو ایسے ایمان کہلانے والے یہ لوگ ہیں. جب تک نبی کی شان نہیں گھٹائیں گے نا تو یہ لوگ کی توحید ہی پوری نہیں ہوں گی, اللہ پر ان کا ایمان ہی پورا نہیں ہوگا. ایسا یہ لوگ کا مذہب ہے. جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے گی نا, حالانکہ عظمت والی آیتیں بیان نہیں کریں گے, جو آیتیں متشابہات ہے ویسی آیتوں کو آڑ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کریں گے. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ ایسی آیتوں کا سہارا لے کر اس کا معنی مفہوم بگاڑ کر, جن کے بارے میں مفسرین, شارحین, تمام محدثین نے کہا کہ بھئی یہ آیتیں متشابہ ہے. بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ آیتیں متشابہ ہے, اس کا ترجمہ تو کیا گیا مگر اس کا جو حقیقی معنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک. جو مراد ظاہر ہو رہا ہے وہ مراد اللہ کی مراد نہیں ہے. وہ معنی کیا ہے؟ اللہ کی مراد نہیں ہے. اور اللہ کی جو مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. بے شک. اللہ کی جو مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے, اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے. بے شک. تو یہ کیا ہے؟ آیت متشابہ ہے, اور آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ہے. یہ اصول ہے, یہ عقیدہ بنانے کا یہ اصول ہے. اس قسم کی بہت سی آیات ہیں. اسی طرح مساوات بتانا یا انبیاء کرام کی شان گھٹانا طریقہ ابلیس ہے کہ اس نے کہا, کیا کہا تھا شیطان نے, خلقتنی من نار خلقتنی من نار وخلقتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا نا کہ میں بنا آگ سے, یہ بنا مٹی سے. اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. خدایا تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا. اب اس کا یہ نظریہ تھا, اس نے دلیل کیا دی کہ بھائی آگ جو ہوتی ہے وہ اوپر کو طرف جاتی ہے, بلندی کی طرف جاتی ہے, اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. تو میں افضل ہوں, میں آگ ہوں, میں آگ سے پیدا کیا گیا. مٹی حقیر ہوتی ہے, اس سے کمتر ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے, مجھ کو آگ سے بنائے, تو میں افضل ہوں ان سے. اس کا یہ نظریہ تھا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں بنا آگ سے, وہ بنے مٹی سے, میں افضل ہوں. تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. خدایا تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا. مطلب یہ کہ میں ان سے افضل ہوں. اسی طرح اب یہ کہنا کہ ہم میں اور پیغمبروں میں کیا فرق ہے, ہم بھی بشر وہ بھی بشر, معاذ اللہ, بلکہ ہم زندہ وہ مردے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ہاں بولتے وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. مر کے مٹی مل کے بولتے معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ سب ابلیسی کلام ہے. جی بے سب شک. کیا ہے؟ ابلیسی کلام. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اب یہ باب دوسرا,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ، کہ واقعی ان کے دعوے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری طرح بشر ہے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے دلائل آئیں گے، اور وہ دلائل کو سامنے رکھ کر کبھی آپ کو وہاں بھی کوئی ملا تو یہ دلائل سامنے رکھ کر پوچھیں آپ کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے مطابق تیری بشریت ہے تو اس کا جواب دے۔ مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں قرآن فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہی آیت کو لوگ آڑ بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، حالانکہ آیت متشابہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مانا تو یہی ہے، مگر اللہ کی مراد نہیں ہے آیت متشابہ میں۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے نا صاحب آپ، یہ لوگ کی چوری وہیں پکڑ جاتی، تفسیر نہیں کرتے لوگ، تفسیر نہیں پڑھتے نا، اور اپنے ماننے والوں کو روکتے تفسیر پڑھنے سے۔ کیوں؟ تفسیر پڑھیں گے تو بھانڈا بھول جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ جو ہمارا مشن ہے وہ مشن پورا نہیں کر سکتے ہم۔ جو ہمارے ابا جان جو مر گئے، مٹی مل گئے، محمد بن عبد الوہاب، ان کی جو فکر تھی، ان کا جو عقیدہ تھا، جو انہوں انگریزوں سے ڈالر لے کر ان کی خدمت کرتے ہوئے جو مر گئے انہوں، تو ان کے مشن کو ہم کیسا پورا کریں گے؟ تو دھوکہ دو لوگوں کو، پہلے کے جو بزرگ جو بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ان کے تعلیمات سے روکو۔ تو یہ لوگوں کی یہی تعلیمات، کسی بزرگ کی کوئی بات نہ مانی جائے، یہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا آپ نام لے لو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے فقہ کے امام گزرے، حنبلی مذہب جس سے چلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے لو، کسی کی بات نہیں مانتے یہ لوگ۔ محمد بن عبد الوہاب کا حوالہ دیں گے، اور اتنے بڑے بڑے جو گزرے ائمہ 1450 سال سے لے کر اب تک، تمام امت جن کو مانتی، ان کو نہیں مانتے، ان کو مانتے۔ قرآن فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، ظاہری طور پر۔ اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں، اگر نہیں ہے تو آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی۔ یہ اعتراض ہے لوگ کا، سوال کرتے ہیں لوگ آیت بیان کر کے، اگر بشریت تو ثابت ہے، اگر بشریت کا انکار کریں گے تو معاذ اللہ کافر ہو جائیں گے۔ اب بھولا بھالا مسلمان آیت بتائے، ترجمہ بتائے، تو بیچارہ کہاں سے جواب دیں گا؟ کہاں سے جواب دیں گا؟ انہیں منہ بند کر کے بیچارہ مان لیں گا۔ بعض لوگ تو بھائی ایمان ہی برباد کر لیتے ہیں، عقیدہ بنا لے کے اپنا کہ بھائی صحیح تو کہہ رہا ہے، حالانکہ بندے کو کیا معلوم متشابہ محکم آیت کے بارے میں کیا معلوم، اس کو مان لیتا انہیں قرآن کے نام پہ بول رہا نا، بھائی مولوی صاحب ہے، داڑھی والے، 5 نماز وقت نماز پڑھنے والے، جھوٹ کہیں کو بولیں گے، مسجد کے امام ہے، جھوٹ کہیں کو بولیں گے، حالانکہ قرآن حدیث کا نام ہی لے کر دین کا واٹولہ کر رہے لوگ۔ تو اب جواب ہے، اس آیت میں چند طرح غور کرنا لازم ہے۔ ایک یہ کہ فرمایا گیا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دو، تو یہ کلمہ فرمانے کے صرف حضور علیہ السلام کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکسار و تواضع فرما دیں، یعنی کہ عاجزی کی طور پہ فرما دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی کہ میں تمہاری طرح بشر۔ اب کہ اس کو دلیل بنا کر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو دیکھو آیت نازل ہوئی کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، کسی صحابی نے کہا؟ یہ نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ تو ہو تو ایسی دلیل لاؤ کوئی کہ کسی صحابی نے آیت کو دلیل بنا کر کہا ہو کہ یا رسول اللہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، آپ سے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں، کسی صحابی نے کہا؟ یہ نہیں کہا۔ اگر وہ اپنی طرح بشر مانتے تو صحابہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا، بولے تو وہ لوگ جانتے تھے ان کا عقیدہ یہ نہیں کہا۔ اس آیت میں چند طرح غور کرنا لازم ہے۔ ایک یہ کہ فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ فرما دو، تو یہ کلمہ فرمانے کے صرف حضور علیہ السلام کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکسار و تواضع فرما دیں، یہ نہیں کہ قولوا انما ہوا بشر مثلنا، اے لوگو تم کہا کرو، یہ حکم نہیں ہے، اے لوگو تم کہا کرو کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں، بلکہ قل میں اس جانب اشارہ ہے کہ
بشر وغیرہ کلمات تم کہہ دو، ہم تو نہ کہیں گے، ہم تو فرمائیں گے شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو نہیں کہیں گے، آپ عاجزی کے طور پر کہہ دیجئے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا جس کا معنی یہ ہے ہم تو فرمائیں گے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ، ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے، آپ انکسارن یہ فرما سکتے ہیں، آپ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں، مگر کسی کو اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہے، کہ حضرت علی سے ایک قول بھی ثابت ہے کہ حضرت علی نے اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عاجزی والی کیفیت تھی، ان کی ان سے محبت تھی جس بنا پر ان کو اپنا بھائی کہے۔ اب اس کو دلیل بنا کر کے آپ بھی بھائی کہیں گے؟ معاذ اللہ، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ کس سے خطاب ہے؟ یہ انما انا بشر مثلکم، یہ کفار سے خطاب ہے۔ اللہ کے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، کس سے فرما دیجئے؟ کفار سے، کافر سے۔ اب یہ کیوں فرما دیجئے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی وضاحت آئیں گی، اللہ نے ایسا حکم کیوں دیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے زیادہ معجزات دیے گئے، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ کیوں بولے تو جب نبی جو ہوتا ہے جب نبوت کا اعلان کرتا ہے تو لوگ اس سے نبوت کی دلیل طلب کرتے ہیں، تو بطور معجزہ وہ دلیل دیتا ہے، بطور معجزہ وہ دلیل دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے جب نبی کہ میں نبی ہوں تو وہ لوگ دلیل طلب کرتے ہیں، امت والے دلیل طلب کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو یہ کر کے بتائیں، وہ کر کے بتائیں، تو بطور معجزے کے وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کلام کرنے کا حکم اس لیے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بچپن ہی میں نبوت عطا ہو گئی، جب آپ جھولے میں تھے، جب آپ کی والدہ پر یہ تہمت لگی زنا کی، بولے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب نہیں تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک نظارہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب تہمت لگی آپ کی قوم کی طرف سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا کی، جھولے میں ہی آپ نے گواہی دی آپ کی پاک دامنی کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ وہ جھولے میں ہی آپ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ میں بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گواہی اس لیے دیے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام، پھر بھی وہ لوگ کیا کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ بغیر باپ کیا پیدا ہو گئے، تو عیسائی لوگ کا عقیدہ، وہ لوگ کا عقیدہ کیا بن گیا؟ یہ اللہ کے بیٹے، بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ عقیدہ ان لوگوں نے بنا لیا۔ عزیر علیہ السلام، یہودی لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے کہلوایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر عیسائی لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر وہ بھی کوئی ایسا عقیدہ بنا لے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر، یہ کافروں سے کہا کہ کہیں تم مجھے خدا کے برابر نہ ٹھہرایا۔